یہ تیسرا معنی ہے جو جہاد کے اندر معنی تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، وہ تھا کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ پہلا معنی تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا، ان کے ساتھ جہاد کیوں جائز ہے؟ رب نے اس کا جواب دیا، انہوں نے عہد توڑ دیا، اس وجہ سے ان کے ساتھ جہاد جائز ہے۔ دوسرا معنی تھا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے تک وہ کام کرتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے اندر وہ ایک پائیہ بھی حرام کا خرچ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ جہاد کیوں جائز ہے؟ وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ جہاد اس لیے جائز ہے کہ وہ ہیں مشرک۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اس وجہ سے کیا ہے؟ ان کے ساتھ جہاد جائز ہے۔ تیسرا معنی ہے اللہ آپ نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس میں تو باپ بھی ہمارا ہوگا، بیٹا بھی ہمارا ہوگا، بیوی بھی ہماری ہوگی، بھائی بھی کیا ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے، اور ہمارے کنبے والے چاچو ماموں ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ہماری تجارت بھی ہوگی۔ یہ اکثر مجھے اور آپ کو اس کا ڈر ہوتا ہے، اور جو مکان کیا یہ پسند ہوتے ہیں ہمیں، اس وجہ سے جہاد کیوں جائز ہے؟ اس میں تو قریبی رشتہ دار ہمارے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، اور والمغفرہ، اور عذاب کے بدلے بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت کے بدلے میں کس کو ترجیح دی؟ دنیا کو ترجیح دی۔ انہوں نے باپ کو مد نظر رکھا، انہوں نے بیٹے کو مد نظر رکھا، انہوں نے بیوی کو مد نظر رکھا، انہوں نے چاچے اور ماموں کو کیا رکھا؟ مد نظر رکھا۔ انہوں نے بلادری کو مد نظر رکھا کہ ہم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ دوستی نہ کی، ان کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا، ان کی غمی خوشی کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے، تو یہ کل ہمارے جنازے میں نہیں آئیں گے، ہمارے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، رب کو پتہ تھا کہ ایمان والے ہی اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اس لیے ایمان والوں کو خطاب کیا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، ایمان والو باپوں کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ ومن یتولہم منکم، اگر تم نے ان کی شرک کے ہونے کے باوجود، ان کے کفر ہونے کے باوجود اور بدعتی ہونے کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ان کا ساتھ دیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحبت کا بڑا تعلق ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ جس کے ساتھ آدمی 4 دن بیٹھے یا جس کے ساتھ 4 دن محبت کرے تو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہاں بدلی ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے پاک پیغمبر اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دیجئے، بے شک گھر جا کے معنی دیکھ لینا آیت نمبر 23 اور 24۔ اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے کنبے والے، و اموال اقترفتموہا، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو
تجارت جس کے تم نقصان ہونے کا کیا ہے ڈر ہے، اور رہنے والے کیا مکان جن کے اندر تم رہے ہو وہ تمہیں کیا ہوں پسند ہوں، کس سے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے، اگر یہ چیزیں آپ کو زیادہ کیا ہوں پسند ہوں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مومن ہیں، ہماری خوشی ہماری غمی، شریعت پیچھے ہے، رشتہ داری آگے ہے، بھائی آگے ہے، بیٹا آگے ہے، بیٹا نہیں کرنے دیتا، بیٹا نہیں مانتا، مجبوری ہے کرنا ہے، شریعت پیروں کے تھلے روندی جائے، بیٹے کو ناراض نہیں کرنا، بیوی نہیں مانتی جی، بھائی نہیں مانتا، نک نہیں راندا، نک نہیں راندا، اے نک تا اساں اج دنیا دے اندر غرق کر رہا یار، کہ آکسی میں نے بلایا، میں اس نے بلایا تے او آیا تے اج میں نہ گیوں تے کل او کہ آکسی، یہ لوگ کہ آکسی یار پیو مر گیا تے او بڑا مال چھوڑ کے گیا اس واسطے تے پیو پیچھے تک کی کیتاس، ایک جمعرات بھی نیس کیتی چا، چالیسواں بھی نیس چا کیتا، کل بھی نیس چا کیتا، اے نک رکھن واسطے اسی سب کچھ کر رہے ہیں، اے کیویں ریاکاری ہے۔ اسی فرض نماز پڑھن واسطے مسجد وچ نہ آنے، جیڑا پچھلے ہفتے غالباً جنازہ ہویا رات دے وقت نماز تراویح تو بعد، اس دے اندر میں او لوگ ویکھن جنہاں نوں سال بھر دے اندر میں مسجد وچ نہیں ویکھیا، مسجد وچ نہیں ویکھیا، لیکن او جنازے دے اندر شریک ہوئن، جیڑا کہ وہ فرض کفایہ ایک بندہ پڑھ گنے سارے تے کی تھی ویسی، سارے ان طرف ادا تھی ویسی، لیکن نماز او عمل ہے جیڑا اللہ رب العزت نے مرد اتے بھی فرض کیتا اور عورت اتے بھی کی کیتا فرض کیتا، 5 وقت پڑھنی، کتنی وقت پڑھنی؟ 5 وقت پڑھنی، لیکن یہ کیا ہے رب نے فرض کیا ہے نا، اس کا ہمیں پتہ ابھی تو نہیں دنیا کے اندر نہیں چل رہا کہ رب ہمارے اوپر کیا ہے ناراض ہو رہا ہے یا نہیں ناراض ہو رہا۔ جنازہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار میں اگر جنازے کے اندر شریک نہیں ہوا تو وہ کل میری ماں کا جنازہ نہیں پڑے گا، اسی طرح بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی ہے۔ اگر آج میں وہ جو دوسرے دن شروع ہو جاتا ہے فیتہ، اگر میں فیتہ خانی کے اوپر نہیں گیا کل وہ میرے گھر میں نہیں آئے گا، اسی طرح ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ شریعت ہے کہ ریاکاری ہے؟ جو عمل دکھلاوے کے لیے ہو جاتا ہے کہ یار میں ایسے نہیں کروں گا تو وہ ایسے نہیں کرے گا، یہ عمل آپ خود بتائیں، میں آپ کو نہیں بتاتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں، میں نہیں بتاتا، یہ خود بتائیں کہ ہم جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں ریاکاری کے لیے کہ وہ دیکھے گا، فیتے پہ جا رہے ہیں تو کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ یار فلاں ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، ہمارے کیا ہوتے ہیں تبصرے ہوتے ہیں، کیوں کہ میری بچی فوت ہوئی، والد صاحب فوت ہوئے، پھپھی فوت ہوئی، شام کو تبصرے ہوتے ہیں، پھر میں نے ان کو ٹوکا اس بات کے اوپر، میں نے کہا یہ بات غلط ہے کہ فلاں نہیں آیا فیتے پہ میں نہیں جاؤں گا، فلاں جنازے پہ نہیں آیا میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ ریاکاری ہے، ہمارے تبصرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یار فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، یار رب کی رضا کے لیے جنازہ آپ نے پڑھا ہے یا اس کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ گئے ہیں کہ یار صبر کرو، اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ رب العزت اس کے درجات کو کیا کرے بلند کرے، اس کے لیے گئے ہو کہ دکھانے کے لیے گئے ہو؟ ہم اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھے، یہ ریاکاری ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کی وجہ سے اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ہماری خوشی ہماری غمی کیا ہے؟ نشو و نما ہے، ریاکاری ہے، رب کی غرض کے لیے نہیں گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہوتا یہ ہے کہ
जनाजा पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, सारी ज़िंदगी भाई के साथ नहीं बोला, सारी ज़िंदगी बहन के साथ नहीं बोला, सारी ज़िंदगी बाजे के साथ नहीं बोला, सारी ज़िंदगी भतीजे के साथ नहीं बोला, ताल्लुकात ख़त्म हो गए, मरना जीना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जिस वक़्त ख़त्म हुआ ना, मर जाएगा, उस दिन पहले नहीं गया, उस दिन कपड़ा उठा के सर के ऊपर करेगा, मुंह वलेट के बैठ जाएगा। आज खैर खा भाई का बैठा है, भाई के साथ बोला नहीं दुनिया के अंदर। भाई पूरा साल, 2 साल, 5 साल चरपाई के ऊपर पड़ा रहा, लेकिन हाल पूछने के लिए नहीं गया। आज जनाजा पढ़ने के लिए आ गया है, वो मर गया है, जनाजा पढ़ने के लिए आ गया है। क्यों? लोग क्या कहेंगे, भाई का जनाजा नहीं पढ़ा। फिर जब जनाजा हो गया, दूसरे दिन क्या हुआ, उसने फूड़ी अपने घर में डाल ली, उन्होंने फूड़ी अपने घर में डाल ली। हम नहीं खाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारा जनाजा पढ़ा है, हम ही जनाजा पढ़ेंगे। उन्होंने हमारे घर से नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे। इस तरह है कि नहीं? इसी तरह है ना? हाँ, ये शरीयत है, जो हम कर रहे हैं ये शरीयत है? नहीं। भाई का हक है उसका जनाजा पढ़े, मुसलमान का हक है क्या पढ़े, उसका जनाजा पढ़े और उसकी हौसला अफजाई करे। लेकिन जो हकूक रब ने हमें बताए हैं वो हम अदा नहीं करते कि भाई गरीब है, उसको क्या करना है, उसका साथ ताउन करना है, उसकी क्या करनी है, हौसला अफजाई करनी है। जो कमज़ोर है हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब आपकी मर्जी है, शरीयत को मद्देनज़र रखें या किसको मद्देनज़र रखें, दुनिया को मद्देनज़र रखें। फिर क्या होता है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। यार मैं नहीं गया ना, वो नाराज़ हो जाएगा, बेटा नाराज़ हो जाएगा, भाई नाराज़ हो जाएगा, बीवी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे कोई और इसके बगैर कोई रोटी पकाने वाला नहीं देगा, होने वाला होगा। दूसरे नंबर पे, यार मैं अगर उसके साथ ताल्लुकात अच्छे कायम ना किए ना तो मेरी तिजारत ख़त्म हो जाएगी, मुझसे कोई देगे नहीं बनवाएगा। असल मसला ये है, मेरी तिजारत ख़त्म हो जाएगी, दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो दुकानदारी है, मैंने तो सबके साथ चलना है। चलें भाई, हम आपको मना नहीं करते। रिज़्क़ का ज़िम्मा किसने उठाया है? रब ने उठाया है। जिस वक़्त तू रब के रास्ते में चलेगा वो आपको रिज़्क़ ऐसे रास्ते से पहुँचाएगा आपका वामो गुमान भी नहीं होगा। लेकिन रब के रास्ते के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। क्या है? चलना बहुत मुश्किल है। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अबू बकर से मोहब्बत है, मुझे उमर से मोहब्बत है, उस्मान से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत है, अमीर मुआविया से मोहब्बत है, साद, सईद, ज़ुबैर, तला से क्या है? मोहब्बत है। लेकिन एक तरफ अबू बकर खड़ा है, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? अबू बकर का बेटा खड़ा है। अबू बकर का बेटा कहने लगा, अबू जी आप मेरी तलवार के नीचे काफ़ी दफ़ा आए, लेकिन मैंने आपको अबू समझ के छोड़ दिया। अबू बकर ने जवाब दिया, बेटा आपने मुझे अबू समझ के छोड़ दिया, अगर आप मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं आपको अपने प्यारे पैगंबर का दुश्मन समझ के मैं तेरे सर कलम कर देता। एक तरफ हजरत अली खड़े हैं, नाम लेना आसान है लेकिन उन जैसा अमल अपनाना क्या है? मुश्किल है। एक तरफ हजरत अली खड़े हैं, दूसरी तरफ उनका भाई अकील खड़ा है, लेकिन उनके भाई को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, क्योंकि वो सच्चे ईमानदार थे, पक्के ईमानदार थे। उन्होंने जब कलमा पढ़ा, दोस्त को तरजीह नहीं दी, बेटे को तरजीह नहीं दी, भाई को तरजीह नहीं दी, तिजारत को तरजीह नहीं दी, दुकानदारी को तरजीह नहीं दी, खेती बाड़ी को तरजीह नहीं दी। वो जब पैगंबर की गोद में आ गए तो उन्होंने क्या किया? वफा की है उसके साथ, अपनी जान, माल, बेटे, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन प्यारे पैगंबर के साथ बगावत नहीं की। हम नाम इस्तेमाल करते हैं, नारे बड़े लगाते हैं, लेकिन फतरब्बसु अत्ता यअतियल्लाहु बिअमरिही, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के अज़ाब का,
اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نام فرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم منکم، اور جو بھی دوست رکھے انہیں منکم تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں ظالم۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے والے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت کہ تم ڈرتے ہو جس کے نقصان سے، و مساکن ترضونہا، اور رہنے کے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، زیادہ پیارے تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، وجاہد فی سبیلہ، اور جہاد کرنے سے اللہ کے رستے میں، فتربصوا حتی یأتی اللہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔